السلام علیکم ویورس، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب کے علم میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہفتے کی صبح یعنی کل صبح فلسطین کی جو مزاحمتی تنظیم ہے، تحریک ہے حماس، اس کی طرف سے طوفان الاقصی کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا اسرائیل کے خلاف۔ اس آپریشن کے ذریعے سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، کوئی 5 سے 7 ہزار میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے۔ اس کے بعد حماس کی جو عسکریت پسند تھے، جنگجو جو تھے یا فریڈم فائٹرز جو ہیں، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ بھی اس طرح سے ہوا کہ وہ فضا سے بھی گئے، گلائڈرز کے ذریعے سے بھی اسرائیل میں اترے، سمندر کے راستے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے، اور جو زمینی راستہ ہے جس کے اوپر اسرائیل نے اپنی جو بارڈرز ہیں ان پر خاردار تاریں لگا رکھی ہیں، اور بہت ہی ایک ایکٹیو انٹیلیجنس سسٹم ہے، اس کو انہوں نے ناکام کیا، تاروں کو کاٹا اور اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اور اب تک اس حملے کے نتیجے میں کم از کم جو اسرائیل بھی جس کی تصدیق کر رہا ہے کہ 100 کے قریب اسرائیلی شہری اور فوجی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حماس کے قبضے میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو جنوبی علاقہ ہے جہاں سے یہ لوگ داخل ہوئے، اس کا ایک بڑا حصہ اس وقت حماس کے کنٹرول میں ہے۔ رد عمل میں اسرائیل کی طرف سے بھی حملہ کیا گیا، اور ایک بڑا حملہ تھا، بمباری کی گئی غزہ کی پٹی پر، غزہ کے مختلف علاقوں پر، اور جہاں جہاں پر فلسطینی آبادیاں ہیں وہاں پر، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، حماس کی طرف سے اسرائیل پر، اسرائیل کی طرف سے حماس پر، اور ان حملوں کے جو بھیانک اور ہولناک نتائج سامنے آئے ہیں، بہت ساری عمارتیں زمین بوس ہوئیں، نظام زندگی جو ہے وہ تہس نہس ہوا، اور کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 اسرائیلی شہری اور فوجی حماس کے حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں بھی تقریباً اتنے ہی، کوئی آپ کہہ لیں 400 کے لگ بھگ فلسطینی ہیں یا حماس کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ جاں بحق ہوئے، اور اس سارے سلسلے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دونوں طرف سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بعد انٹرنیشنلی ایک بڑی بے چینی کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، انڈیا کی طرف سے بھی نریندرا مودی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کی طرف سے اور عرب ممالک کی طرف سے فریقین کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے نروز کو ٹھنڈا کریں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو دنیا ہے، پاکستان سمیت، اس کی طرف سے ایک تشویش ہے، ایک پریشانی ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو مہذب دنیا ہے اس کی طرف سے فلسطین کے جو مظلوم اور نہتے لوگ ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ بے شک یہ حملہ طوفان الاقصی کے نام سے حماس کی طرف سے ہی ہوا ہے، لیکن اس حملے کی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جس کے ریاکشن پر یہ حملہ ہوا۔ انسانی المیہ جون سا ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں فلسطینی آباد ہیں، خاص طور پر غزہ میں، وہاں پہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جتنا بھی اس کو کم تر کہا جا سکے اس کی سطح تک پہنچا ہوا ہے۔ لوگ ایک طرح سے پانی پینے سے لے کر بجلی کے حصول تک، اور کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے روزگار کے حصول تک شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ 2007 سے اسرائیل نے ایک ناکہ بندی کر رکھی ہے غزہ کی، اور پچھلے سپٹمبر سے اب تک اس ناکہ بندی میں ایک شدت آئی ہے، جس سے وہاں کے لوگ جو ہیں، جو فلسطینی ہیں، جو اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ وہ ایک ایسے ڈیسائسو پوائنٹ پر جا چکے ہیں کہ جسے کہتے ہیں تخت یا تختہ، مر جاؤ یا مار دو، اس کنڈیشن تک ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ امریکہ اور مہذب دنیا چیختی تو بہت ہے اسرائیل کے لیے، لیکن وہ اس بات پر نہیں چیختے ہیں کہ آخر فلسطینی اس انتہا تک کیوں آ رہے ہیں۔ دوسری جو اس آج کے ولاگ کی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک طرح سے بہت ہی ایمرجنسی بھی نافذ ہے، اور ہائی کمان جو اسرائیل کی ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ سخت پریشان ہے۔ اس لیے پریشان ہے کہ اسرائیل کی 2 جو انٹیلیجنس کمپنیاں ہیں، ایک شاباک اور دوسری موساد، دنیا جہان کے وسائل ان کے پاس ہیں۔ اسرائیل کو انہوں نے ایک طرح سے دفاعی حصار میں لپیٹا ہوا ہے،
وہ آہنی باڑ سے لے کر اور اینٹی میزائل سسٹم تک جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ خود موساد اور شباک ہیں، ان کی اتنی اسٹرانگ ایکٹیویٹی ہے، اتنی متحرک ہیں یہ ایجنسیاں ہیں کہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہیں، شام میں، اردن میں، فلسطین میں، ترکیہ میں اور عراق میں اور تمام علاقوں میں جو ارد گرد اس کے علاقے ہیں، وہاں پہ ان کے ایجنٹس موجود ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ کی خبر ان تک پہنچتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے انٹیلیجنس انتظامات کے باوجود ہوا یہ کہ حماس نے 7,000 میزائل جو سے اسرائیل پر گرا دیے اور حملہ کر دیا، زمینی حملہ بھی اور بحری حملہ بھی اور فضائی حملہ بھی، اور اسرائیل کی جو جدید ترین وسائل کی ایجنسیز ہیں وہ سوئی رہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ان کے پاس ایون ناٹ اے سنگل نیوز۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، ڈیفینیٹلی اس کی پلاننگ ہوئی ہے، حماس کے ہیڈ کوارٹرز میں اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی ہوگی، پلاننگس کی گئی ہوگی، ایک منصوبہ بندی کی ہوگی کس طرح سے زمینی راستے سے جانا ہے، کس طرح سے فضائی راستے سے جانا ہے، کس طرح سے سمندر کے ذریعے سے جانا ہے، کس وقت ہم نے میزائل فائر کرنے ہیں، اس کے بعد کیا حملہ کرنا ہے۔ اور یہ ساری پلاننگ اور یہ سارا جو معاملہ تھا وہ اتنا فول پروف رہا کہ اسرائیل کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے حماس کی اور ایک شرمناک شکست ہے اسرائیل کی کہ اتنے وسائل اور پوری یورپی اور مغربی دنیا کی بھرپور حمایت کے باوجود اور خطے کی ایک طاقت ہونے کے باوجود اسرائیل اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ سینکڑوں شہری اور فوجی اس کے مر گئے اس حملے کے نتیجے میں۔ وہاں پر ایک زلزلہ طاری ہے، ایک خوف طاری ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے، ایک سراسیمگی ہے، ایک ابتری ہے، ایک ہڑبونگ ہے۔ بینجمن نیتن ہے، وزیر دفاع ہے اسرائیل کے، وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو چیف ہیں ان کے اوپر برس رہے ہیں، وہاں کا جو میڈیا ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے، یو آر نتھنگ ٹو ڈو اینی تھنگ۔ اور یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ اور دوسری جو سوچنے والی بات ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو جو تہذیب کا نام لیتی ہے، جو امن کا نام لیتی ہے، جو سلامتی کا نام لیتی ہے، جو دنیا میں ہم آہنگی اور رواداری کا نام لیتی ہے، جو مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں امن قائم کرنا چاہ رہی ہے، وہ جب تک فلسطین کے عوام کو ان کا جائز سیاسی، سماجی، معاشی حق نہیں دے گی، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا۔ بے شک اسرائیل نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت غزہ کی ناکہ بندی کر دی ہے، غزہ بند کر دی ہے، وہاں پہنچائی جانی، بجلی کا نظام بند کر دیا ہے، انٹرنیٹ سسٹم ختم کر دیا ہے، لوگوں کو بے شمار مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ پہلے ہی مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا، علاج، معالجہ اور الیکٹرسٹی اور پانی کا حصول اور خوراک اور غذا کا حصول اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں چیزیں بہت سخت مشکل میں ہیں۔ اس وقت غزہ کے لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں، جنگل کے دور میں چلے گئے، لیکن ان کے عزم جواں ہیں، ان کے ارادے جواں ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ توانا ہے اور وہ آزادی چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، مقبوضہ بیت المقدس کا حصول چاہتے ہیں، فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست چاہتے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور روس اور باقی جو دنیا ہے اس کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے، اس اجلاس میں بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ خطے کو، مشرق وسطیٰ کو لاحق یہ جو ناسور ہے بدامنی کا، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے گی، اور اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق اور سیاسی خود مختاری اور سیاسی استحقاق جو ان کا ہے اس سے نوازا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جو اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ان کو بھی ڈسکرائب کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے، عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔